اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جناب والا ایک چھوٹی سی گزارش کہ جو لوگ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جناب والا بات یہ ہے کہ آج ہم بات کریں گے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بڑی دھوم سنی تھی جب ہم نے B4U کو جوائن کیا کہ جی نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک پاور ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ جیسا کوئی بزنس نہیں ہے، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پاور کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو اندازہ اسی وقت ہوتا ہے پانی کی گہرائی کا، جب بندہ پانی میں اترتا ہے، اس سے پہلے تو اندازہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اب ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی کتنی گہرائی ہے اور کیا سین ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ہے کہ جناب ایک کمپنی بنا لی جاتی ہے، اس میں منی روٹیشن ہوتی ہے اور نیٹ ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جناب پھر وہ تعریفیں اور تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ مکمل طور پہ ایک دھوکے کا نام ہے، ایک فراڈ کا نام ہے، اور اس میں اب ہم نے کیٹیگرائزیشن یہ کرنی ہوگی کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں۔ تو جو لوگ صرف پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں وہ تو بعد میں نظر بھی نہیں آتے ہیں، جس طرح ابھی پوزیشن چل رہی ہے B4U کے لیڈروں کی کہ جنہوں نے پیسہ کمایا ہے، کروڑ پتی بنے ہیں، وہ آج ان کی شکلیں تک نظر نہیں آتی ہیں، ان کی آواز سننے کو نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ہے کچھ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر اس طرح جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، متاثرین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ایک چلتا رہتا ہے۔ ایک کمپنی میں جاتے ہیں، اس میں جب اس طرح کا فراڈ ہو جاتا ہے، اسکیم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہی لوگ، وہی چہرے جو ہے وہ ایک اور نئی کمپنی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ لوگوں کو دعوتیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آ جائیں، آپ کا جو لاس ہوا ہے اس کمپنی میں وہ یہاں سے آپ پورا کر سکتے ہیں، اور طرح طرح کی اس میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی آپ کی انگوٹھی اس کمرے میں گم ہوئی ہے تو آپ دوسرے کمرے سے نہیں ڈھونڈ سکتے، جس طرح یہ جناب سیف الرحمان خان نیازی صاحب ہمیں مثالیں دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ایک بندہ جوائن کرتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے گھر والوں سے، غریب رشتہ داروں سے، عزیز دوستوں سے، آگے پیچھے اپنے محلے والوں سے، اپنے گاؤں والوں سے، اپنے شہر والوں سے، جو آپ اس جن لوگوں کا اس پہ اعتماد ہوتا ہے ان کا وہ اعتماد دو پہ لگا دیتا ہے، اور وہ جناب پیسے جو ہے وہ ان لٹیروں کو، ان نوسر بازوں کو جو ہے وہ اکٹھے کر کے دیتا ہے، اور آخر میں وہ اسکیم کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ لوگ بیچارے غریب بیوائیں جو ہے وہ اپنے زیورات بیچ کے، گھر بیچ کے، پلاٹ بیچ کے اس میں لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جی اینڈ پہ اسکیم ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹارگٹ فکس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے آ کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا ہے، نیٹ ورکر جو بھی ہیں وہ میکسیمم اس میں یہ جو 90% ہم نے دیکھا ہے کہ نیٹ ورکرز جو ہے وہ صرف اور صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں اور پیسہ بنا کے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو غریب لوگوں کا کوئی بھی سہارا نہیں بنتا۔ اور جب سسٹم چل رہا تھا تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب میں کسی غریب کے حق میں بولتا تھا، جب میں اپنے ڈاؤن لائنرز کی بات کرتا تھا، غریبوں کی بات کرتا تھا، مڈل کلاس کی بات کرتا تھا، تو مجھے اوپر سے جو میرے اپ لائنر تھے ان کی طرف سے ایک جملہ کہنے کو ملتا تھا، سلیم صاحب آپ تو لیڈر ہیں، آپ کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اچھا لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دھوکے میں رکھے، جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فراڈ لوگوں کے ساتھ کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آمادہ کرے، خواہ بعد میں ان کا پیسہ ڈوب جائے، وہ سب سے بڑا لیڈر ہے اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں۔ تو جناب والا یہ ایک سسٹم ہے جس پہ بڑی جناب جس کی تعریفیں کی جاتی تھیں، اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر 10,000 بندے آپ نے جوائن کروائے ہیں تو 10,000 میں سے اوپر کے جو 10 15 20 بندے ہیں، حد 100 بندے ہو جائیں گے جو کما لیں گے، باقی سارے جو ہے وہ اپنا پیسہ ڈبو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر کورٹ کچہری کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں اور مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی چہرے پھر جو ان کو اس کمپنی میں لے کے آئے وہ اگلی کمپنی میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے وہ وہی چہرے نام بدل کے، کمپنیوں کے نام چینج ہو جاتے ہیں، سسٹم چینج ہو جاتے ہیں، اور چہرے وہی ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ پھر دوبارہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ آ جائیں، آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور یہاں سے آپ کا لاس پورا ہوگا۔
تو یہ ہے جی نیٹ ورکنگ کی کہانی اس ملک میں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں میری ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے کہا سلیم صاحب یہ آپ صرف پاکستان کی بات نہ کریں، اب تو اوور آل دنیا میں انگریز بھی ایسے ہی کرتے ہیں، انگریز بھی جو ہے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو اس میں ابھی بہت زیادہ چیٹنگ ہے۔ تو میری تمام ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ایک دفعہ آ چکے ہیں، کبھی بھی کسی کی بات پہ یہ سوچ کے عمل نہ کیجیے گا، یہ دل میں بات رکھ کے عمل نہ کیجیے گا کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہمیں کسی بحران سے نکال سکتا ہے، یا کہ کسی اور کمپنی میں ہماری جوائننگ کروا کے تو ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ہماری ریکوری کروا سکتا ہے۔ یہ سب دھوکے ہوتے ہیں، سب فراڈ ہوتے ہیں۔ ہاں، کوئی 1% بندہ ہوگا، کوئی ایسا اچھا لیڈر ہوگا جو آپ کو کسی ایسے سسٹم میں ڈال دے جو کہ ریلائبل سسٹم، اور وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریکوری کروا دے۔ 1% چانسز ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے پاؤ گوشت کی خاطر جو ہے کسی کی بھینس جو ہے یہ ذبح کر دیتے ہیں۔ بلکہ ابھی تو یہ کہنا چاہیے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ حرام کرنے سے بھی باز نہیں آتے، حرام کر کے بھی گوشت آپ کو پاؤ لا دیں گے کہ جی اب بھینس حرام ہے یا حلال ہے، آپ پاؤ گوشت کھا لیں۔ تو یہ ابھی سسٹم چل رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، جو کہ لگتا نہیں ہے ان کے مقدر میں ہے، کیونکہ جن لوگوں کے منہ کو حرام ایک دفعہ لگ جاتا ہے، یہ حرام کا پیسہ، یہ حلال کا پیسہ نہیں ہے جو اس طرح کے لوگ کماتے ہیں اور پھر اس کو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کو خوار کرتے ہیں، کسی کی غریب کی آواز نہیں بنتے ہیں، کسی کے ساتھ مل کے چلتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور ان کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ تو ہم اسی مشن پہ کاربند ہیں اور اسی مشن پہ چلتے ہوئے ہم ان بڑے لیڈروں کے خلاف جنہوں نے دھوکہ کیا، جنہوں نے اسکیم کیے، جنہوں نے پبلک کے ساتھ فراڈ کر کے اپنے گھر بنا لیے، اپنے بنگلے بنا لیے، اور آج وہ جناب بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، تو وہ غریب لوگوں کا حال تک بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کا فون اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ حق اور سچ کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ سلیم جھمٹ چکوال۔